الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا وقال الله تعالى في كلامه المجيد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 25 نومبر خواتین پر عدم تشدد کا عالمی دن ہے، اور اس کے حساب سے یہ آگاہی پیدا کرنا ہے کہ خواتین بھی انسان کی زندگی کا پورا حصہ ہے۔ اس چلتے گھومتے پہیے کے ساتھ دوسرا پہیا عورت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اگر اس کو تشدد کا شکار کر دیا جائے اور مختلف طریقے اختیار کر کے اس پر ظلم کیا جائے تو معاشرہ بہت زیادہ خرابی کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے ہندوستان میں مرنے والے شوہر کے ساتھ اس کی بیوہ کو ستی کر دیا جاتا تھا۔ انگریزوں کے دور میں آ کر سختی کے ساتھ اس کو روکا گیا، اور عرب میں قبل از اسلام بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ مختلف معاشرتی اور جنگی ماحول کی وجہ سے اسلام نے آ کر اس کا قلعہ کما کیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو بیچا خریدا جاتا تھا اور جنگوں میں ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں اسلام نے اس معاملے کو بہت احسن طریقے سے ٹھیک کیا، اور خواتین کو جو غلامی کے ذریعے سے حاصل ہوتی تھیں ان کو آزادی دلانے کا طریقہ اختیار کیا، اور ان کو اس ظلم اور بربریت سے نکالا، اور ان کو ان کے ساتھ نکاح کرنا اچھا کیا، اور ان کا بچہ ہونے پر اس کو آزادی کا پروانہ دیا۔ اور UN کی رپورٹ کے مطابق روزانہ 16 اغوا ہوتے ہیں، 4 آبرو ریزیاں ہوتی ہیں، 3 خودکشیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، اور ہر 2 گھنٹے کے اندر ایک تشدد ہوتا ہے عورت پر، اور تمام میں 90% گھریلو تشدد ہوتا ہے، جو ظاہر ہے کہ میاں اور خاوند اور شوہر صاحب اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے زیادہ اچھا ہوں۔ اور اس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ خطبہ حجۃ الوداع پہ کہ خواتین تمہارے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ نماز ضرور پڑھنا، اور یہ فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی یہاں تک کہ وہ اسے جدا ہو گئیں یا فوت ہو گئیں یا ان کی شادی کر دی، میرے ساتھ یوں جنت میں جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشریح بہت حوصلہ دینے والی ہے، اور وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اس پر نبی پاک نے اس شخص سے کہانی سنی تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور آپ نے 2 بار سن کر اپنے اس کے غم کو ہلکا کیا۔ اور ان کے نکاح پر تشدد کرنا، قرآن ان کو کہتا ہے کہ وہ جب نکاح اپنی مرضی سے کریں گی اور اپنی پسند سے کریں گی تو تب اس کا نکاح ہوگا، تشدد والا نکاح نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ قرآن نے اس کو روکا ہے سختی کے ساتھ، اور یہ شریعت ہے اسلامی ہے کہ جس نے ان کو باقاعدہ حقوق دیے ہیں، مالی حقوق بھی دیے ہیں، وراثت میں پورا حصہ دیا ہے، اور ہندوستان میں اور پاکستان میں جو ان کے حق طلب کیے جاتے ہیں وہ تشدد ہے، مالی تشدد ہے، جنسی تشدد میں ان کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ باقاعدہ شریعت میں بہت زیادہ سخت قانون ہے، اور اس میں کوڑے بھی مارے جاتے ہیں، اور اس میں رجم بھی کیا جاتا ہے۔ اگر شریعت یہ نافذ کرے تو بہت حد تک اس میں کمی آ سکتی ہے، اور اس کے مالی حقوق میں اس کو باقاعدہ وراثت میں حق دلانا، یہ قانون پچھلی حکومت نے باقاعدہ اس کو، جو لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے انگوٹھے لگوا کر اپنے حقوق حاصل کر چکے تھے،
اس حکومت نے آ کر ان تمام کو کینسل کر دیا ہے اور خواتین کو پورا حق ملا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یورپ کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں ان 10 میں سے 7 خواتین اسلام میں اپنے حقوق پہچان کر مسلمان ہوتی ہیں۔ تو آج کا ولاگ یہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کچھ آگاہی تھی، وہ آگاہی ہمارے لیے بہت زیادہ روشنی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو نکی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے اس میں اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔